الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسب معمول آپ کے سامنے ایک نیا موضوع اور ایک نیا پروگرام لے کے حاضر ہوں، اور آج اس پروگرام میں ایک نئی چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ عموماً حالت روزہ میں بندہ مومن سے چند غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں، اور وہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزے پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو میں نے سوچا اپنی اصلاح بھی ہو جائے اور سننے والے دوستوں بھائیوں کی بھی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کے پیش نظر ہم نے آج جو موضوع چنا ہے وہ سحری کے بارے میں ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ شکر کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا فضل اور جتنا کرم ہم پہ کیا ہے، اپنے فضل اور اپنے کرم کی برسات جتنی اللہ رب العزت نے ہم پہ کی ہے، اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان احاطہ شمار میں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیں، باری تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے کرنے کا حکم دیا۔ اب بندگی کیا ہے؟ روزہ رکھنا یہ بندگی ہے، اور سحری کرنا یہ برکت ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے اندر بھی اپنی رحمت کو رکھا ہے، اور سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات کو رکھا ہے۔ تو جو بندگی کرے گا اور پھر سحری کا اہتمام کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا حقدار ہوگا۔ تو میں اسے کرم بالائے کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ تو سب سے پہلے سحری کی فضیلت کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرنا میں مناسب سمجھوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم سحری کیا کرو، بے شک سحری کے اندر برکت ہے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دوسری حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کا لقمہ ہے۔ اب ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تیسری حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ جماعت ہے، اور دوسری چیز سرید ہے، اور تیسری چیز سحری ہے۔ اور یہ حدیث پاک طبرانی شریف کے اندر موجود ہے۔ اب چوتھی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کے کھانے سے دن کے روزے پر تم استعانت طلب کرو، یعنی جب سحری کھاؤ گے تو دن کا روزہ گزارنے میں تمہارے لیے مدد ہوگی،
تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن کے قیلولہ سے رات کے قیام پر استعانت طلب کرو، یعنی جب بندہ مومن حالت روزہ میں دن کو آرام کرے گا، استراحت کرے گا، تو اسے رات کے قیام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر اور بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سحری کی بڑی فضیلت ہے، سحری کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کو سراپا برکت فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابتدائے اسلام کے اندر سحری کا تصور تھا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر سحری کا تصور نہیں تھا۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابتدائے اسلام کے اندر روزہ کیسے رکھا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر روزہ رکھنے کی جو صورت تھی، جو شکل تھی، وہ یہ تھی کہ غروب آفتاب کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی جب تک بندہ سو نہیں جاتا، یعنی سونے سے پہلے پہلے انسان کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن جب سو گیا، سو کے اٹھا، اور اگر سو کے اٹھنے کے بعد اگر وہ چیز کوئی کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے تو اس پہ پابندی ہوتی تھی، اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سرما بن قیس۔ یہ پیشے کے لحاظ سے ایک کسان تھے، سارا دن اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے اور محنت کرتے، مشقت کرتے حالت روزہ میں۔ ایک دن جب شام کو گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لے کے آؤ، تو حضرت سرما بن قیس کی بیوی کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تو حضرت سرما بن قیس آپ اپنے بستر پہ دراز ہوئے، لیٹے، تو آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب بیوی کھانا لے کے آئی تو بیوی نے آپ کو بیدار کیا، اٹھایا تاکہ آپ کھانا کھا سکیں۔ تو جب آپ اٹھے تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اب پہلے دن بھی روزہ تھا، اب دوسرے دن کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا، تو آپ نے پہلے دن افطاری کے ٹائم بھی کچھ نہ کھایا، اور دوسرے روزے کے لیے نہ آپ کھا سکے نہ آپ پی سکے، اور روزہ آپ کا شروع ہو گیا۔ تو ہوا ایسے، جب دوسرے دن آپ کام کاج کے لیے گئے تو آپ نے اپنے جسم میں ضعف محسوس کیا، کمزوری محسوس کی، اور پھر کام کے اندر زیادہ مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تو آپ کمزوری کی وجہ سے، ضعف کے غلبے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ حالت زار دیکھی تو باری تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے روشنی کا سفید ڈورا کالے ڈورے سے ظاہر ہو جائے فجر کے، اور پھر اپنا روزہ رات تک پورا کرو۔ اب اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ سفید ڈورے سے کیا مراد ہے؟ سفید ڈورے سے مراد ایک ایسی روشنی ہے جو مشرق کی جانب سے جنوب سے شمال کی طرف پھیل جاتی ہے اور افق میں پھیلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روشنی کے پھیلنے تک تم کھاؤ اور پیو۔ تو یہ وہ حکم تھا جو سحری کا حکم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے نبی کے ماننے والوں کے لیے آسانی پیدا کی، مشکل کو دیکھا تو آسانی نازل کی اور حکم دیا کہ تم سفید ڈورے کی روشنی جب تمہارے لیے ظاہر ہو جائے تو اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو۔ اب یہ جو روشنی جنوب سے شمال کی طرف افق میں پھیلتی ہے، یہ وہ روشنی ہے۔ جب یہ روشنی زیادہ ہوتی جاتی ہے
تو سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سحری کھانے کا حکم نازل ہوا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کی تو کس کے ساتھ، وہ کون سی اشیاء ہیں جن کے ساتھ سحری کرنا یہ سنت ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو روزہ رکھنے کے لیے بطور سحری مجھے کچھ پیش کرو۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کھجوریں اور پانی لے کے حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری فرمائی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر آپ یہ فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 12 بجے کے بعد سے سحری کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سحری کا کھانا ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ تو عربی کی لغت کی بڑی مشہور کتاب جس کا نام قاموس ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے ٹائم کھایا جاتا ہے۔ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جاتا ہے۔ یہ سحری کی تعریف ہے، سحری کے کھانے کی تعریف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ٹائم سحری کرنا یہ افضل ہے؟ کس ٹائم سحری کرنا یہ افضل ہے؟ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ افطار میں جلدی کرنا ہے، اور دوسری چیز سحری میں تاخیر کرنا ہے، اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالت نماز میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ سحری کا وہ ٹائم ہے کہ جس میں سحری کرنا افضل ہے۔ اب وہ کون سا ٹائم ہے؟ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب آپ اپنی تفسیر نعیمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے 6 حصے میں سحری کرنا یہ افضل ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو جائے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے سحری کرنا اور آخری وقت میں رات کے 6 حصے میں سحری کرنا یہ افضل ہے۔ اب میں بطور مثال آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ رات کا 6 حصہ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہمارا جو پہلا روزہ تھا، آج تیسرا روزہ ہے، ہمارا جو پہلا روزہ تھا اس میں جو غروب آفتاب تھا اس کا ٹائم 6:19 تھا، اور سحری کے ختم ہونے کا ٹائم 4:41 تھا۔ اب غروب آفتاب سے لے کے سحری کے ختم ہونے تک جو ہمارا ٹوٹل وقت ہے، یعنی آپ نے ٹوٹل وقت کا 6 حصہ نکالنا ہے، تو اب غروب آفتاب سے لے کے سحری کے ختم ہونے تک جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ بنتا ہے 13 گھنٹے اور 49 منٹ۔ اب 13 گھنٹے 49 منٹ جو ٹائم ہے اس کو آپ نے 6 حصوں میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ تو اب 13واں گھنٹہ علیحدہ کر دیں، باقی 12 گھنٹے رہ گئے۔ اب ان 12 گھنٹوں کو اب 6 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب جو 13واں گھنٹہ ہے اس کے 10 منٹ 2 گھنٹوں کو دے دیں تو ٹائم بنے گا 2 گھنٹے اور 10 منٹ۔ اب جو اوپر والے 49 منٹ ہیں، اب اس کے جو منٹ ہیں
وہ برابر حصوں میں تقسیم کر دیں تو تقریباً 8 منٹ آتے ہیں۔ تو 6 حصوں میں ہم نے وقت کو تقسیم کیا تو ٹائم کیا نکلا؟ 2 گھنٹے اور 18 منٹ۔ اب 4:41 پہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اب 4:41 میں سے آپ 2 گھنٹے 18 منٹ ٹائم کم کر لیں تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ کیا بنے گا؟ 2:23۔ یعنی 2:23 سے لے کے 4:41 تک آپ کا جو وقت ہے یہ سحری کا افضل وقت ہے اور رات کا چھٹا حصہ ہے۔ تو گویا رات کے آخری حصے میں سحری کرنا یہ افضل ہے، اور سحری میں بڑی برکتیں ہیں، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے اندر واضح کیا کہ سحری کرو، بے شک سحری کے اندر برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر ایسے مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جن کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ افطار کا وقت اور سحری کا وقت ہر دن کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اب تبدیل جو ٹائم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ نے جو طریقہ میں نے بتایا، آپ نے یہ طریقہ یوز کر کے جو رات کا چھٹا حصہ ہے وہ نکالنا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آئے آپ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس کا اظہار کریں، اور بغیر سکپ کی یہ پروگرام سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام۔